एक मेडल हासिल करना, अपने तीन तीन मेडल। का नाम जो है फेंसिंग है, इसमें 3 किस्म के स्टाइल होते हैं। फेंसिंग में बलूचिस्तान की फ्यूचर कैसे देखते हैं? कहते हैं ना कि कतरा कतरा समुंदर बन जाता है। बड़े प्लेयर्स भी वहाँ पर मौजूद थे। 2023 में 34th नेशनल्स गेम जो हुए थे बलूचिस्तान में, कोई प्लेयर जज्बाती हो गया तो समझो मैच हार गया। लेकिन गेम से पहले जज्बात को ना अपना काबू में रखो। क्या आप इस कैटेगरी में कुछ करके दिखाना? ना ही मायूस हुआ, ना ही कुछ, अपना मेहनत पर यकीन किया, अल्लाह पर यकीन रखा। लड़कों ने कोई गोल्ड हासिल नहीं किया, ये क्या वजह? बस किसी इस भी बार- गेम में इस बार हमारी लड़कियां बाजी ले गई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद खान काकड़। काफ़ी दिनों बाद आपसे आज मुलाकात हो रही है क्योंकि 35वें नेशनल गेम्स का सिलसिला कराची में जारी था और नज़रबान बलूचिस्तान की पूरी टीम नेशनल गेम्स को कवर कर रही थी और उसके वापसी के बाद बलूचिस्तान की दस्ते ने क्या शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, मेडल्स अपने नाम किए, शानदार मैचेस खेले। तो आज के पॉडकास्ट में हम उन खिलाड़ियों से आपसे बातचीत कराएंगे जिन्होंने नेशनल गेम्स में मेडल्स हासिल किए, सिल्वर, ब्रॉन्ज और गोल्ड, और दीगर जो उनकी परफॉर्मेंस थी उन पर बातचीत करेंगे। आज के पहले गेस्ट हमारे साथ मौजूद है आज के पॉडकास्ट में यासीन, जिन्होंने फेंसिंग कैटेगरी में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। यासीन, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। यासीन, अब ये बताएगा कि नेशनल गेम्स में 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज बड़ा मुश्किल होता है किसी भी प्लेयर के लिए एक मेडल हासिल करना, अपने 3-3 मेडल हासिल किए, कितनी मेहनत की इस मेडल्स को हासिल करने के लिए? मेहनत तो हर स्पोर्ट्समैन करता है, और उसके अलावा भी जो आप तो कह रहे थे ना कि मैंने 3 मेडल हासिल किए, तो हमारे गेम का नाम जो है फेंसिंग है, इसमें 3 किस्म के स्टाइल होते हैं, एपे, फॉइल और सैबर। तो ये मैंने तकरीबन एक जो है इंडिविजुअल एपे कैटेगरी में लिया था सिल्वर, और एक एपे टीम में लिया था मैंने, और ब्राउन जो मैंने लिया है ये मैंने फॉइल में लिया था हासिल कीजिए। तो मैचेस कैसे रहे, टफ रहे, कंपटीटर कैसे थे? और चूंकि आप बलूचिस्तान में खेलते हैं, फिर वहाँ पे एनवायरनमेंट था, बड़े प्लेयर्स भी वहाँ पर मौजूद थे, तो वो जर्नी कैसी रही? इससे पहले भी मैं 2023 में 34th नेशनल्स गेम जो हुए थे बलूचिस्तान में, उसका भी गोल्ड नेशनल गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका हूँ। तो वहाँ पे भी काफ़ी टफ प्लेयर थे, तो इस तरह बीच में भी मैंने काफ़ी इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो हर किस्म के प्लेयर्स से सामना हो जाता है। अभी इस जो रिसेंटली हम कराची से आए 35th नेशनल्स गेम में, तो यहाँ पे भी हमारे सामने जो अपोजिट में बंदा होता था वो तकरीबन इंटरनेशनल भी था। उसमें से एक जो सबसे पहले था जिसके साथ मेरा पहला राउंड हुआ था वो था पेशावर का बरियाल, वो भी रिसेंटली जो है रशिया से आया था इवेंट खेल कर। तो जिस तरह आपने कहा ना कि किस तरह मुकाबले होते, टफ कंपटीशन भी होता था, लेकिन ये इंसान पर ख़ुद डिपेंड करता है कि अगर इंसान अपना मुराद डाउन करे ना तो वो पहले ही हार जाता है। इंटरनेशनल हो या जिस लेवल का भी प्लेयर सामने हो, इंसान को मोराल बिल्कुल भी डाउन नहीं करना चाहिए, अपना हिम्मत अपना बरकरार रखो, बाकी मेहनत तो होनी चाहिए इंसान की, सिला पे अल्लाह देता है। कहते हैं किसी भी गेम में जज्बात की जो ना बड़ी कदर होती है, अगर कोई प्लेयर जज्बाती हो गया तो समझो मैच हार गया। तो ऐसे इमोशनल मोमेंट आते होंगे जज्बात के, उसको कैसे कंट्रोल करना होता है? नस्यू के जब आपके ऊपर दूसरा प्लेयर चिल्ला रहा हो, उसकी ऑडियंस चिल्ला रही हो। होता है, देखिए जैसे आप कह रहे हैं ना, जज्बात होनी चाहिए लेकिन कंट्रोल रखो उसको। हाँ हाँ, जब गेम खेलो, बोलते हैं ना, गेम ख़त्म होने से पहले अपनी जीतने की अपनी पूरी कोशिश करो, भागो, दौड़ो, लड़ो, खेलो। जब जीत गए तो फिर अपना जज्बात ज़ाहिर करो, लेकिन गेम से पहले जज्बात को ना अपना काबू में रखो, कंट्रोल करो, लेकिन जब जीत गए फिर जश्न मनाओ। गुस्सा कितना आता होता है जब आप अच्छे पॉइंट्स भी ले रहे हो, आपके ऊपर क्राउड का जो प्रेशर होता है वो कैसा कितना मेंटेन करता है प्लेयर्स? क्राउड का प्रेशर तो उस वक्त होता है जब इंसान का स्टार्ट वाला इवेंट हो ना, जो स्टार्ट्स में इंसान इवेंट खेले, जब इंसान काफ़ी इवेंट खेले तो फिर क्राउड का इतना नहीं सोचता बिल्कुल भी। जब इंसान को गुस्सा आता है ना, हमारा गेम ऐसा है, इसमें 2 स्टाइल, एक फॉइल और एक सेबर, इसमें इंतहाई किस्म की जो है बेमानी होती है। यहाँ पे फिर इंसान का दिल भी टूटता है, गुस्सा भी आता है, और इंसान बिल्कुल बेकाबू हो जाता है अपने आप से। फिर वो रेफ के साथ भी बहस करता है, जो कोच है उनका, फिर उनको भी कहते हैं कि भाई स्टैंड लो हमारे लिए, ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो इस तरह बिल्कुल। सिस्टम बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे। अच्छा, ये बताएगा कि मेडल्स आपने हासिल किए, ब्राउन्स भी आपने हासिल किया, सिल्वर भी हासिल किए, जैसे आपने खुद बताया कि कभी कभार मैच में प्लेयर मायूस भी हो जाता है। हमने देखे हैं काफ़ी सारे प्लेयर वो मायूस होते हैं, कहते हैं बस छोड़ना है,
لیکن آپ جو پہلے کیونکہ آپ مختلف کیٹیگریز میں کہ ایک کیٹیگری میں آپ کو شکست ہوتی تو دوسری کیٹیگری میں جانے کا کتنا پریشر ہوتا ہے کہ آپ اس کیٹیگری میں کچھ کر کے دکھانا ہے؟ نہیں، مرار نہیں ڈاؤن کرنا چاہیے. ہار جیت گیم کا حصہ ہوتا ہے. چاہے ہارو چاہے جیتو، مرارو اپنا کبھی بھی ڈاؤن مت کرو، چاہے جون سا بھی اسپورٹس ہو. میرا سب سے پہلے جو بڑا ایونٹ تھا نیشنل گیم وہ 2023 میں تھا. میرا سب سے پہلا جو بڑا ایونٹ تھا میری زندگی کا وہی تھا. اس میں نے گولڈ حاصل کیا. اس بار پہ تقریباً میں نے بیچ میں اپنا اسپورٹس کچھ انجریز کی وجہ سے اسکپ بھی کیا ہوا تھا 2 سال تک. تو جب نیشنل گیم قریب ہوئے میں نے 2 مہینہ صرف ٹریننگ کیا، لیکن یہ نہیں سوچا کہ یار سامنے والے نے کتنا وہ کیا ہوگا یا سامنے والا انٹرنیشنل ہوگا. نہیں، نہ ہی مایوس ہوا نہ ہی کچھ. اپنا محنت پر یقین کیا، اللہ پر یقین رکھا، محنت اپنا جاری کیا میں نے، اور الحمدللہ 2 سلور اور 1 برونز حاصل کیا میں نے. اس نیشنل گیم سے جو ہوا کراچی میں، ایک چیز جو آپ نے سیکھی وہ کیا تھی جو آپ کے لیے تھی، جو آپ نے کہا یہ سیکھ مجھے اس میں ملی یا اگلے میں یہ میں کر کے رہوں گا؟ ڈبل محنت کرنی ہے مجھے. اچھا. ہاں، اللہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے جو محنت زیادہ کرتا ہے. محنت کسی کا رائے گا نہیں جاتا ہے. اگر میں سلور تک جب جاتا تھا نا تو وہ یہ اپنا پورا 100% میں دے دیتا تھا، لیکن پھر بھی وہ جیت جاتا تھا مجھ سے. یعنی محنت تک بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک بندہ سال 12 مہینہ محنت کر رہے، میں آ کر تھوڑا سا محنت کروں تو صلہ تو مجھے نہیں ملے گا نا. تو صلہ تو اسی کو ملے گا جو سال 12 مہینہ محنت کر رہے. تو اس وجہ سے ڈبل محنت کرو، جتنا محنت کر سکتے ہو کرو، باقی صلہ اللہ کے ہاتھ میں. اس جو آپ نے میڈلز حاصل کیے اس میں آپ کی کوچ کا، اسٹاف کا کتنا سپورٹ ضروری ہوتا ہے؟ کیونکہ اکثر گیم میں جو کوچ ہوتے ہیں نا ان کا بھی بڑا رول ہوتا ہے اس میں، تو ان کا کتنا آپ کے یہ میڈلز لانے میں ان کا رول رہا؟ یہ جتنے بھی میڈلز آپ دیکھ رہے ہو، یہ اس سے پہلے جتنے بھی گزرے ایونٹ میں نے گولڈ حاصل کیا، کافی گولڈ میں نے ہر ایونٹ میں حاصل کیے. یہ سارے میرے کوچ کو ہی کریڈٹ جاتا ہے. اس نے مجھے سوٹ پکڑنا سکھایا، انہوں نے مجھے اسٹیپنگ سکھائی، انہوں نے مجھے کھیلنا سکھایا، انہوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں پسٹ پر اتروں اور گیم کھیلوں. اور میں نے الحمدللہ اتنا انہوں نے میرے ساتھ اتنا محنت کیا کہ میں ابھی انٹرنیشنل پلیئرس کو بھی ہرا رہا ہوں. اس ایونٹ میں بھی میں تقریباً 2 انٹرنیشنل پلیئر کو ہرایا. آگے خود کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں فینسنگ میں؟ آگے تو بس انٹرنیشنل ہی جانے کا سوچ رہا ہوں. محنت جاری ہے، پاکستان اور بلوچستان کا نام روشن کرنا چاہتا ہوں. دیٹس اٹ. فینسنگ میں بلوچستان کی فیوچر کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ آہستہ آہستہ ہر اسپورٹس بڑھتا ہے نا، تو انشاءاللہ فینسنگ بھی آہستہ آہستہ بہت کہتے ہیں نا کہ قطرہ قطرہ سمندر بن جاتا ہے، تو الحمدللہ بن رہا ہے اب سمندر. 3 میڈلز آپ کے ساتھ ہیں گلے میں اس وقت، آپ نے حاصل کیے ہیں نیشنل گیمز میں. پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ میں نے 3 میڈلز حاصل کیے؟ پراؤڈ تو لازمی فیل ہوتا ہے نا انسان کو. انسان کو جب ایک محنت کا صلہ مل جاتا ہے نا تو انسان بہت ہی خوش ہوتا ہے. اور اسی چیز پر خوش ہوا کرو، راضی ہوا کرو جو اللہ نے لکھ لی ہے تمہارے لیے بس. اچھا یہ بتائے کہ جب آپ گیم میں اترتے ہیں یا گیم کی طرف آتے ہیں تو ہمارے اسپیشلی جو ہمارے کلچر ہے اس میں لوگ کہتے ہیں یار چھوڑو فالتو آپ ٹائم ضائع کریں، تو کیا سمجھتے ہیں یہ جو میڈلز آپ نے جیتے ان لوگوں کے لیے جواب؟ ہاں، جواب خود ہے. اسپورٹس سے ایک ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ یار صرف تم جا رہے ہو ٹائم پاس کر. یہ ٹائم پاس نہیں ہے، یہ ایک تو انسان کی فٹنس ہے. دوسرا انسان اپنا ایک گول سیٹ کرتا ہے کہ مجھے پاکستان، اپنے صوبے، اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے. یہی میڈل ہے نا، یہ اگر ہم بازار میں بھی جائے تو ہمیں مل سکتا ہے. اسی میڈل کے لیے انسان سالوں سال محنت کرتا ہے. یہ نہیں کہ میں ابھی جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ لوگ کہتے ہیں فضول جا رہے ہو چھوڑ دو. نہیں چھوڑنا چاہیے، انسان اپنا ایک گول سیٹ کرنا چاہیے انسان کو. پھر یہ جیسے میں نے کہا یہ میڈل کے لیے انسان بہت محنت کرتا ہے، 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال، پھر آخری میں یہ میڈل مل جاتا ہے. اور یہ میڈل اسی انسان کو اس کا قدر معلوم ہوتا ہے، ایک اسپورٹس مین کو، اور جو اس پر محنت کر رہے. یہ میڈلز آپ کے لیے ایز اے پلیئر کتنے ویلیو رکھتے ہیں اور اس کا کریڈٹ آپ کس کو دیتے ہیں؟ بس یہ تو ویلیو بہت ہی زیادہ ان کا میرے لحاظ سے، میرے لیے اس میڈل کا بہت ہی زیادہ ویلیو. اور کریڈٹ سارا میں اپنے استاد کو ہی دوں گا، محمود شریف جو میرے کوچ ہے، استاد ہے، میرے بھائی ہے. یہ سارا کریڈٹ میں انہی کو دینا چاہوں گا. اور جو ہمارے سب سے بڑے سپورٹر ہیں، ہمارے سیکٹری صاحب حاجی محمد قاسم، جنہوں نے ہمیں ہر چیز پرووائڈ کی ہے، ہر چیز. پہ ایک ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ ہم مینولی کھیلتے تھے، ہمارے پاس المونیم کا پست بھی نہیں تھا، ربڑ پست پہ ہم کھیلتے تھے. حاجی محمد قاسم صاحب ہمارے جو سیکٹری ہیں، انہوں نے اپنے بلبوتے پہ، اپنے خرچے پہ ہمارے لیے سب کچھ ارینج کیا باہر سے. ہمارا گیم کافی ایکسپینسو گیم ہے جو فینسنگ ہے. ان کا سوڈ، ان کا گلوز، وائر، پھر پست،
ان کا ایک ایک چیز انہوں نے باہر سے امپورٹ کر کے ہمارے لیے منگایا. بالکل ظاہر ہے ان کی محنت کے بعد جو باوجود ہے اپنے اس نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا. فینسنگ نے بڑا مطمئن کیا اس نیشنل گیمز میں, زیادہ میڈلز حاصل کیے, مطلب واحد گیم تھی اس نیشنل گیم میں جس میں ایک پلیئر ایک سے زیادہ میڈلز حاصل کیے, اور پوری بلوچستان کے نظریے بھی ان گیم پر تھی کیونکہ ہمیں ایکسپیکٹیشن تھی اس گیم سے میڈلز کی, اور زیادہ میڈلز بھی اسی گیم سے آتے ہیں. اگر ہم جائیں 2027 میں تو کیا سمجھتے ہیں کہ 12-13 جو میڈلز اس بار آئے ہیں کیا یہ ڈبل ہو سکتے ہیں اگلی بار؟ بالکل ڈبل ہوں گے انشاءاللہ. یہ جو 22 میں ایئر تھا ہم لوگوں کا, اور یہ 34 نیشنلز جو گزرا ہمارا, بالکل اس میں بھی ہمارے بہت زیادہ گولڈ ہم نے حاصل کی تھی. تقریباً لڑکوں نے جو حاصل کیا 4 سے 5 گولڈ لڑکوں نے صرف حاصل کیا, باقی لڑکیوں نے بھی حاصل کیا. اسی طرح آپ دیکھو اس ایونٹ میں 35 میں لڑکیوں نے بھی گولڈ حاصل کیا, لڑکوں نے تو کوشش پوری کی لیکن ایک سلور آیا. شکوہ میرا رہا ہے پورے نیشنل گیم میں, لڑکوں نے کوئی گولڈ حاصل نہیں کیا, یہ کیا وجہ کسی بھی گیم میں؟ اس بار ہماری لڑکیاں بازی لے گئی. ہاں لڑکیاں بازی لے گئی دیکھو بلوچستان میں, کیونکہ لڑکیوں نے میڈلز جیتے اور ہمارے لڑکوں نے بھی میڈلز جیتے, لیکن گولڈ ان کے کھاتے میں نہیں آیا. کیا غلطی کی لڑکوں نے, غلطی بتاؤ. شاید لڑکیوں نے محنت زیادہ کی ہوگی. اس وقت ہماری لڑکیاں بھی کم نہیں ہے بلوچستان کی, کافی ٹیلنٹڈ ہے, بس انہیں کچھ سپورٹ چاہیے ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ جو مشکلات ہوتے ہیں نا لڑکیوں کے لیے ہوتی ہے, گھر سے الگ مشکلات, کبھی اسٹڈی, کبھی جاب, کبھی یہ کبھی وہ. ہمارے ایک پلیئر تھی ہمارے ساتھ بریرہ شاہ, آپ نے دیکھا بھی ہوگا, ان کا میں نے خود یہ اسٹرگل دیکھا ہوا. ایک طرف سے جاب, دوسری طرف سے اسکول جانا, وہاں پہ 2 جگہ وہ جاب کرتی تھی صرف, پھر وہاں سے آ کر ٹریننگ کرتی تھی. تو وہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ بلوچستان کی کافی ہر لڑکی محنتی ہے, ٹیلنٹڈ ہے, تو اس وجہ سے بازی لے گئی اس بار. خیر اینی ہاؤ اگلے نیشنل گیم میں دیکھتے ہیں کہ لڑکے بازی لے کر جائے اور میڈلز لے کر آئے. جاتے جاتے ہمارے جو ناظرین ہیں, جو پلیئرز ہیں فینسنگ کے یا جو فینسنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں, ان کو کیا پیغام دیں گے؟ فینسنگ کی طرف آنا چاہتے یا کوئی دوسرے سپورٹس کی طرف جانا چاہتے, چلے جائے. سپورٹس کافی ضروری ہے انسان کے لیے زندگی میں. صحت کے مطابق آپ کا باقی ڈسپلن, آپ کو ایک پورا ترتیب, ایک پورے زندگی کا رول سکھا دیتا ہے کس طرح زندگی گزارنی ہے. یہاں پہ اپ اینڈ ڈاؤن جب انسان پہ ہوتا ہے نا, تو انسان کو اپنی جیت اور اپنا ہار کا ویلیو معلوم ہو جاتا ہے. تو جس سپورٹس میں بھی جانا چاہتے ہیں چلے جائے, لیکن سپورٹس از دا مسٹ. بالکل ہمارے ساتھ موجود ہے یاسین, جنہوں نے فینسنگ میں بلوچستان کی نمائندگی کی. 35ویں نیشنل گیمز میں 2 سلور اور 1 برونز کے ساتھ سرخرو ہوئے, اور یہ میڈلز بلوچستان کے لے آئیں, اور یہ بلوچستان کا اثاثہ ہے کہ انہوں نے اس طرح کی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا. بہت شکریہ وقت دینے کا, آپ کا یہاں پہ تشریف لانے کا. نظربان کی طرف سے, پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے 35ویں نیشنل گیمز میں شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا اور میڈلز اپنے نام کیے. میرے ساتھ موجود ہے یاسین, جو کہ فینسنگ کے انٹرنیشنل پلیئرز ہیں, ابھی جائیں گے اور مزید ہم توقعات رکھتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ کر بلوچستان کا نام روشن کر سکے. نظربان بلوچستان کے کھیل اور کھلاڑی کے اس پوڈکاسٹ کے ساتھ محمد خان کاکڑ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.